پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، دنیا میں ایک نیا سیاسی نظام اور ایک نیا معاشی نظام تشکیل پا رہا ہے، جسے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی سر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج چین میں اپنے چائنیز کاؤنٹر پارٹ اور رشین کاؤنٹر پارٹ اور دیگر فارن منسٹر سے ملاقات کریں، انتہائی اہم ملاقاتیں۔ اور جب یہ ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو کیا حکومت جو کہہ رہی ہے کہ ایک پاکستان کے خلاف بھی سازش ہوئی اور اس طرح کا ایک مراسلہ ان کے پاس ہے، جو مراسلہ دفتر خارجہ کو ریسیو ہوا، 7 مارچ اس کی ڈیٹ ہے۔ آج 2 وفاقی وزراء نے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی۔ تو کیا پاکستان میں جو یہ کچھ ہو رہا ہے اس کے تانے بانے بیرونی سازش سے ملتے ہیں بقول وفاقی حکومت کے؟ ساتھ ساتھ کچھ اتحادیوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، اپوزیشن بھی اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہے، خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ اس وقت بھی ایک حکومتی وفد کی ملاقات طے ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر صاحب۔ بہت شکریہ اسد عمر صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ اس وقت ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات میں شریک ہیں، اور کیا ایجنڈا ہے آج کی ملاقات کا؟ ایم کیو ایم کے ساتھ میٹنگ تو ہو گئی جی، وہ میٹنگ ہو گئی۔ اس کے اوپر وہ جو کل بات چیت ساری ہوئی تھی اس کے اوپر جو پروگریس تھی اس کے اوپر تفصیل شیئر کی گئی تھی، تو وہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ اب تو ہماری ایک اندرونی میٹنگ چل رہی ہے، پارٹی کی میٹنگ چل رہی ہے۔ تو ایم کیو ایم کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں کچھ کل کے بعد آج پیش رفت ہوئی ہے؟ جی، ان کے جو باتیں کی گئی تھی اس کے ان میں کچھ کے اوپر جو ہے وہ آج پیش رفت ہوئی اس کے اندر، لیکن ابھی وہ بات چیت جاری ہے، ابھی وہ کوئی حتمی اس اسٹیج تک نہیں پہنچی۔ رائٹ، اپوزیشن اور خاص طور پہ سابق صدر آصف زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن کہتے ہیں ایم کیو ایم تو ہمارے ساتھ آ جائے گی اور اس طرح کی ایشورنسز ہیں ان کے پاس۔ آپ کو بھی اس طرح کی انڈیکیشن ملی مذاکرات میں؟ نہیں، مذاکرات میں تو انہوں نے ایسی بات نہیں کی۔ وہ دونوں کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے اور آپ کے ساتھ بھی چل رہی ہے۔ انہوں نے ہمیں ایسا کوئی اندیا نہیں دیا کہ انہوں نے کوئی حتمی فیصلہ بھی کیا ہے۔ دفاتر کھولنے کے حوالے سے مطالبہ سامنے آیا ہے، تو دفاتر کیا وفاقی حکومت کھول سکتی ہے جو کہ بند ہوئے ہیں؟ جو لوگ ان کے گرفتار ہوئے، وفاقی جو ادارے ہیں وہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور جو کیسز ہیں وہ تو جوڈیشری نے کرنے، تو وفاقی حکومت اس میں کیا ایشورنس دے سکتی ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کیا ایشورنس دے سکتی ہے؟ میں اس پہ ارشد کامنٹ نہیں کروں گا کہ کیا ایگزیکٹلی بات چیت ہو رہی ہے، بٹ انہوں نے جو ہمارے سامنے اپنے ایشوز رکھے، بہت مختلف نوعیت کے ایشوز ہیں اور مختلف وفاقی ادارے اس کے اندر شامل ہیں، اور لیکن ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک حکومتی نظام کا حصہ ہیں جو بھی ادارے ہیں، لیکن میں وہ اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کون سا ایگزیکٹ ایشو ہے جو اس کا ڈسکس ہو رہا ہے۔ رائٹ، آپ نے آج ایک پریس کانفرنس کی، اس حوالے سے جو اسٹریٹجی ہے، اٹارنی جنرل صاحب صرف خط پیش کریں گے یا کے ساتھ ایک سی ایم اے بھی فائل کریں گے اور ریکویسٹ کریں گے آنریبل چیف جسٹس سے کہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے تاکہ جو کردار ہیں وہ بھی بے نقاب ہو سکیں؟ دیکھیں، ابھی تک تو یہ صرف فیصلہ ہوا، پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ آفر کر دی جائے کہ اگر یہ صحیح راستہ سمجھا جائے کہ جس سے لوگ مطمئن ہو سکیں کہ ہاں واقعی میں جس دستاویز کی، جس مراسلے کی کا ذکر ہو رہا ہے وہ حقیقت ہے اور وہ کوئی حکومت کی یا وزیر اعظم کی اختراع نہیں ہے، تو یہی بات چیت ہو رہی تھی کہ کون سا ایسا ادارہ ہے جس کے بات پر اعتبار کرتے ہیں لوگ۔ تو سب سے معتبر ادارہ جو ہے وہ ہمارا عدلیہ کا ہے اور اعلیٰ عدلیہ کا ہے، اور اس پہ سب سے اونچا منصب جو ہے وہ چیف جسٹس کا ہے۔ اس لیے یہ پھر مشاورت کے بعد فیصلہ ہوا کہ یہ ایک تجویز رکھی جائے کہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے، لیکن ابھی فوری طور پہ کوئی وہاں پر حکومت نے یہ نہیں فیصلہ کیا کہ ان کے پاس چلے جائیں گے، کیونکہ پہلے کچھ اس کے نظر تو آئے کہ اس کی وجہ سے لوگ مطمئن ہوں گے، ورنہ زبردستی ہم وہاں پہ ابھی فی الحال کم سے کم ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اپلیکیشن موو کرنے والے ہیں۔ اسد عمر صاحب، میرے سامنے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا تھا ٹو انویسٹیگیٹ دا ملن میمورینڈم جو ایڈمرل مائک ملن کو لکھا گیا تھا، اور اس پہ نہ تاریخ تھی نہ اس کے نیچے کوئی سگنیچر تھے، اور اس وقت اپوزیشن میں میاں نواز شریف صاحب تھے اور وہ یہ کیس لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان، وفاقی وزراء جو کہ آئین پاکستان کے تحت وفاقی حکومت جن کو کہا جاتا ہے، وہ ایک بات کہہ رہے ہیں اور اتنی بڑی آپ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ کہہ رہے ہیں اور لوگ اس پہ اعتبار نہیں کر رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خط ویسے پیش کر دیں گے، تو کیا سپریم کورٹ کو وہ خط پیش آپ کس قانون کے تحت کریں گے اور وہاں سیل لفافے میں وہ پڑا رہے گا؟
نہیں، سپریم کورٹ ظاہر ہے ان کے پاس اختیار ہے، اگر وہ کوئی بھی چیز جو ہے حکومت کی کوئی بھی دستاویزات کوئی بھی ایکشن جو ہیں وہ تمام جوڈیشل ریویو کے تحت آتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی قانونی بندش تو نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہی بہترین راستہ ہے، اسی راستے کو اختیار کیا جائے یا کوئی اور ایسا راستہ ہے جس سے دو چیزوں کو بیک وقت ہم محفوظ کر سکیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کے دماغ میں اگر کوئی ابہام ہے، اگر کوئی شک ہے کہ یہ واقعی ہے، سچائی ہے کہ نہیں ہے، اس کو بھی دور کیا جا سکے، اور وہ کرتے ہوئے ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس کے اندر ملک کو کوئی نقصان بھی نہ ہو، کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو یہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ایک آئیڈیا آیا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ ایک راستہ ہو سکتے ہیں اس کے لیے، لیکن یہ واحد راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بات چیت ہو رہی ہے، مشاورت ہو رہی ہے، تو جو بھی دیکھیں اگلے ایک دو دن کے اندر اس کے علاوہ ایک راستہ پروپوز کیا جا رہا ہے کہ جی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں پیش کر دیں۔ اس میں تو آپ لوگ خود کہہ چکے ہیں کہ اس کے جتنے ممبران ہیں ان سب کے یہ نالج میں ہے، جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کمپوزیشن ہے آپ کہہ چکے ہیں، وفاقی وزراء یہ بات کہہ چکے ہیں، دیگر وفاقی وزراء فارن منسٹر کہہ چکے ہیں، تو پھر وہاں پہ یہ پیش کرنے سے کیا ہوگا؟ ایکشن اگر اس پہ نہیں لیا جانا، ان کے تو آلریڈی سب کے نالج میں ہے، تو پھر یہ کس وجہ سے آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ جی یہ والا ایک لیٹر ہے اور اس میں یہ اگر اس پہ ایکشن نہیں ہو رہا اور اتنی بڑی سازش ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو میرے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ممبرز جو ہیں ان سب کی نالج میں ہیں، تو وہ ایسا ہے نہیں، تمام ممبرز جو ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہوا، چند ممبرز نے دیکھا ہوا ہے۔ دوسرا جو ہے یہ بھی کوئی فارمل کسی میٹنگ میں تو ڈسکس نہیں ہوا، یہ تو ہم نے میڈیا پہ ہی لوگوں کے یا سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے جو آئے ہیں کامنٹس اس کے اوپر اس پہ یہ بتایا گیا، اس میں لوگوں کی یہ سجیشنز آئی ہیں، یہ کوئی فارمل کسی میٹنگ کے اندر یا حکومت کی ابھی سجیشن نہیں ہے۔ منسٹر صاحب، آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کی کمپوزیشن بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا ہے، کون کون اس میں شامل ہوتا ہے؟ سر، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر ہمارے ظاہر وزیر اعظم اس کو چیئر کرتے ہیں، فارن منسٹر، ڈیفنس منسٹر، انٹیریئر منسٹر اور انفارمیشن منسٹر اس کے ممبرز ہیں، اور جوائنٹ سروسز چیف اور تینوں سروس چیفز اس کے ممبر ہیں۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ عسکری قیادت کے ساتھ یہ شیئر کر لیا گیا، ان کے نالج میں ہے، تو عسکری قیادت جو این ایس سی کی کمپوزیشن ہے اس میں سے ان کے علم میں ہے؟ میں ارشد جو ہے نا، جتنی تفصیل پرائم منسٹر نے شیئر کی ہے اس سے میں ایک انچ بھی آگے نہیں جاؤں گا۔ جیسے کہا گیا ہے کہ سینئر قیادت کے ساتھ شیئر ہوا ہے، اس میں سے کتنے ایگزیکٹ لوگ ہیں اور کون ہے میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کتنے لوگ ہیں۔ جب آپ سینئر ملٹری قیادت کہتے ہیں تو وہ سینئر ملٹری قیادت ہی این ایس سی میں بیٹھی ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے اس کے بارے میں نہیں کامنٹ کر سکتا، میرے خیال میں تمام۔ لیکن جو این ایس سی کی کمپوزیشن ہے جس میں سینئر ملٹری قیادت ہے اس میں سے چند کے علم میں یہ ہے، ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ لیٹر جو ہے کیا دفتر خارجہ کو ریسیو ہوا؟ دیکھیں وہ اگین میں چلیں آپ اس پہ نہ بتائیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ کل میں نے وزیر خارجہ محمود قریشی صاحب سے یہ ناظرین یہی سوال کیا کہ یہ جو خط ہے، اور بطور فارن منسٹر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ خط ریسیو کس کو ہوا، کہاں ریسیو ہوا، تو کیا جواب دیا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ خط جو ہے فارن منسٹر کو آیا تھا یا حکومت پاکستان کو یا فارن منسٹری کو ریسیو ہوا تھا؟ فارن منسٹری کو آیا ہے جی۔ اور ناظرین، میں نے وزیر خارجہ سے یہ بھی سوال کیا کہ وزیر اعظم کے روس کے دورے سے پہلے کیا کسی ملک نے یہ تنبیہ کی تھی کہ روس کا دورہ نہ کیا جائے؟ کیا جواب دیا وزیر خارجہ نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ رشیا کا وزیر اعظم کا کافی امپورٹنٹ تاریخی دورہ ہوا، کیا آپ بطور وزیر خارجہ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو کہا گیا کہ یہ رشیا کا دورہ نہ کیا جائے؟ بالکل، انہیں کچھ ریزرویشن تھی اس دورے پر، اور ہم نے اس کی وضاحت کی اور بتایا گیا کہ اس دورے کا تعلق یوکرین کی صورتحال سے نہیں ہے، یہ ہمارا کچھ مہینوں سے ہماری گفت و شنید چل رہی تھی۔ اس دورے کی جو نوعیت ہے وہ بائی لیٹرل ہے اور ہماری اکنامک ریلیشن شپ ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ جواب سنے بڑے واضح، تو ایک جو چند لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ انڈیویجولز ہیں یا شاید ہماری اسیسمنٹ ہے منسٹر صاحب، تو یہ تو کسی فورن ملک سے آیا ہے، فارن منسٹر صاحب نے تو یہ بڑا واضح بتا دیا اور فارن آفس کو ریسیو ہوا ہے، تو یہاں تک تو چیزیں ہو گئیں۔ آپ نے آج پریس کانفرنس میں بات کی نو کانفیڈنس موشن اور کانسیکوینسز کی، جب آپ کی اس بات کو دیکھتے ہیں تو یہ ریجیم چینج کا جو ایک پروجیکٹ ہے اس سے لنکڈ ہے؟
دیکھیں جیسے وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی پرائیویٹ کسی کا نہیں ہے یہ مراسلہ، وہ سرکاری ہے، وہ تو بالکل واضح ہے۔ دوسری جو چیز آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں جو میں نے بولا تھا آج صبح، اس مراسلے کے اندر واضح طور پر اس کو جوڑا گیا ہے عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ۔ اس میں واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک اگر کامیاب ہوتی ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی، اور اگر ناکام ہوتی ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی۔ بڑا واضح طریقے سے اس کے اندر یہ واضح الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں، عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی، لیکن اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کو وہ پریشانی نہیں دیکھنی پڑے گی۔ یہ تو بالکل واضح طور پر لکھا۔ اور آپ نے یہ خود پڑھا ہے؟ یہ میں نے خود پڑھا۔ منسٹر صاحب تھوڑا اس سے ہٹ کے اگر بات کریں، جو کانسیکوینسز کے ٹولز ہوتے ہیں اس میں آئی ایم ایف ہم نے دیکھا ہے کہ رشیا کے حال میں جو اکنامک سینکشنز لگائی گئیں، جو بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، فیٹف کے انسٹیٹیوشن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا یہ تمام چیزیں پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی؟ دیکھیں اگین میں پھر وہی کہوں گا ایک مفروضے کے اوپر کہ کون سا ملک ہے اور کیا وہ ٹول استعمال کرتا ہے، یہ تو اور یہ اس جو دستاویز ہے، وہ جو مراسلہ ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ کیا ٹول استعمال کیا جائے گا، لیکن یہ بالکل دو ٹوک واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ خوفناک نتائج ہوں گے اگر عمران خان وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے رہیں۔ منسٹر صاحب آپ نے کہا نواز شریف اس کے مین کردار ہیں، وہ کس طرح سے مین کردار ہیں؟ دیکھیں وہ باہر بیٹھے ہوئے، وہ غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ ملاقات کرتے رہے ہیں، ان کے تانے بانے جو ہیں وہ ان ممالک کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ممالک کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں جو پاکستان کے دوست نہیں سمجھے جاتے۔ سو صرف یہ نہیں کہ وہ پاکستان کے دوست ممالک تھے یا بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ، بٹ ان لوگوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے افغانستان میں وہ حمداللہ جو سخت پاکستان کے خلاف تھے اور کتنی انہوں نے سخت باتیں کی تھی پاکستان کی فوج اور اس کے خلاف، اس کے شاید کوئی چند دن کے بعد تو بیٹھے ہوئے تھے نواز شریف کے ساتھ۔ اسی طریقے سے یہ بھی خبریں آئیں کہ انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی اور دوسرے ممالک کے ساتھ۔ سو عدم اعتماد کی تحریک کرنے والوں کا جو وہ بیانیہ تھا، جو ہمارے وہ ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے، ان تک وہ بات پہنچاتے تھے، اس کے اندر بڑا یہ واضح ہنٹس کرائے جاتے تھے کہ بہت ہی اونچے لیول کے اوپر یہ فیصلے ہو گئے ہیں، عمران خان کو جانا ہے، اور ظاہر ہے ماسٹر مائنڈ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اس سے لا علم نہیں ہو سکتی، ان کا بھی جو سارا بیانیہ ہے اس کے نیچے جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنا نیچے تک وہ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے صرف چند لوگ ہوں اپوزیشن کی لیڈرشپ کے جن کو اس بارے میں علم ہو۔ مکسی صاحب نے آج آپ سے رابطہ کیا لیٹر کے حوالے سے؟ جی مکسی صاحب نے مجھے رابطہ کیا تھا۔ مکسی صاحب کا بالکل میری پریس کانفرنس کے فوری بعد ان کا فون آیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایسی چیز ہے تو واقعی میں ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں فیصلہ کرنے سے پہلے پھر اپنے فیصلے پر غور بھی کرنا چاہیے، اور ان کی تجویز یہ تھی کہ وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا جائے کہ پارلیمانی ہیڈز کی ایک میٹنگ بلا لی جائے اور ان کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کے نمبرز پورے ہیں اس وقت، اور کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو آپ کانفیڈنٹ ہے آرام سے ڈیفیٹ کر لیں گے، اور ووٹنگ کس دن ہوگی؟ دیکھیں اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک تو ہمارے خیال میں اپوزیشن اپنے نمبر پورے نہیں کر سکی۔ ہمیں تو نہیں نمبر پورے کرنے ہیں، نمبر انہوں نے پورے کرنے ہیں، اور ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے نمبر پورے نہیں ہوئے، اور ظاہر ہے ابھی کچھ دن باقی ہیں اس کے اندر، دیکھیے آگے کیا صورتحال بنتی ہے، ان کے نمبر بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ بھی کچھ رابطے ہوئے ہیں، آپ کے رابطے ہوئے ہیں یا کافلی خود کر رہی ہے؟ نہیں، وہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے، چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور کم سے کم ان کا اور مونس کا یہ ماننا تھا کہ جو بھی وہ فیصلہ ہوگا، جو پارٹی کا فیصلہ ہے اسی کے مطابق ہوگا، بٹ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم ان کے ساتھ براہ راست کوئی انٹرفیئر نہیں کرنے کی کوشش کریں۔ اور ترین گروپ اور علیم خان گروپ، ان کے ساتھ کیا بات چیت چل رہی ہے، کوئی پازیٹیو انڈیکیشنز ہیں؟ جی ان کے ساتھ ظاہر ہے یہ پارٹی کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارے مختلف لوگوں کے مسلسل رابطے رہتے ہیں، وہاں پر بھی سوچ بچار ہو رہی ہے، لیکن مجموعی طور پر پنجاب اسمبلی کا اگر آپ مجھے پوچھیں
تو ریئیکشن جو ہے وہ مثبت آیا ہے اناؤنسمنٹ کے بعد، اور امید یہی ہے کہ وہاں پر پرویز الہی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے میں کامیاب ہوں گے۔ اور ان کا مطالبہ بھی دونوں کا یہی تھا کہ مائنس بزدار کیا جائے، یہ مطالبہ آپ نے مان لیا ہے؟ جی ظاہر ہے، وہ تو جب اعلان کر دیا کہ پرویز الہی کینڈیڈیٹ ہیں تو ظاہر ہے بزدار صاحب تو نہیں ہوں گے چیف منسٹر۔ وفاقی وزیر اسد عمر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین، رجیم چینج کی اگر بات کی جائے تو رجیم چینج کا پروجیکٹ امپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، لیکن آج اس کی ریلیونس انتہائی زیادہ بن گئی ہے جب وفاقی وزراء نے یہ پریس کانفرنس کی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جلسے میں یہ اعلان کیا۔ رجیم چینج کا پروجیکٹ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کے ذریعے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں، اور کیا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں واقعی یہ ہو رہا ہے؟ اور وہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ اب نیرو کون بانسری بجا رہا ہے اس پہ ناظرین یہ آپ جب رپورٹ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا۔ بڑے پیمانے پر عوام پر اثر انداز ہونے کے لیے سی آئی اے نے سیاسی جماعتوں، تنظیموں اور پروپیگنڈا پھیلانے والوں کے ساتھ رابطے قائم کیے۔ اس مہم کے پہلے ہفتے میں سی آئی اے نے ایک پروپیگنڈا گروپ کو چلی کے علاقے سینٹیاگو میں یومیہ 20 ریڈیو سپاٹس بنانے کے ساتھ ساتھ صوبائی اسٹیشنز بنانے کے لیے فنڈ کیا۔ سینٹیاگو کے 3 اسٹیشن کے ساتھ ساتھ 24 صوبائی اسٹیشنز پر ہر روز 5 بار 12 منٹ کی نیوز براڈ کاسٹ چلائی گئی۔ جون کے آخر تک یہ پروپیگنڈا گروپ قومی سطح پر 24 ڈیلی نیوز کاسٹ شروع کر چکا تھا، جبکہ 26 ہفتہ وار کمنٹری پروگرام شروع ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3000 پوسٹرز یومیہ تقسیم کیے گئے۔ یہ پروپیگنڈا مہم ایک چونکا دینے والی مہم تھی۔ اس سارے دورانیے میں میڈیا نے خاص توجہ حاصل کی۔ سی آئی اے نے چلین پریس میں اپنے ہم خیال لوگ تیار کیے اور ان کو سپورٹ فراہم کی۔ سی آئی اے کا یہ مشن 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک مشن یہ تھا کہ بائیں بازو کی جماعتوں کے اتحاد کی کوششوں کو ناکام بنایا جائے۔ دوسرا مشن یہ تھا کہ چلی کی ان سیاسی لیڈرز اور جماعتوں کو مضبوط کیا جائے جو نان مارکسسٹ تھیں۔ ان عزائم کو کامیاب بنانے کے لیے سی آئی اے نے 6 منصوبوں پر کام کیا۔ ان عزائم میں کامیابی کے لیے چلی کے اندر تمام میڈیا کو استعمال کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی پریس میں بھی یہ چیزیں پھیلائی گئی۔ 15 اکتوبر سے 20 اکتوبر کے دوران سی آئی اے نے پولیس اور آرمی کا اعلیٰ عہدوں پر موجود افسران کے ساتھ 21 بار رابطہ کیا۔ مارشل لاء لگانے والوں کو یہ گارنٹی دی گئی کہ امریکی حکومت کی جانب سے انہیں مارشل لاء لگانے سے پہلے اور اس کے بعد ہر طرح کی سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ سی آئی اے یہ جانتی تھی کہ مارشل لاء کے پلان میں چلی کے آرمی چیف کی برطرفی اور اس شخص کی برطرفی شامل تھی جس نے اس پلان کی مخالفت کی۔ سی آئی اے نے 22 اکتوبر کو چلین آفیسرز کو 2 مشین گن بھی فراہم کی۔ معیشت سے متعلق پروپیگنڈا منصوبے کا مقصد معیشت کو کمزور دکھانا اور عالمی سطح پر ایلینڈے مخالف معاشی بیانیہ قائم کرنا اور پھیلانا تھا۔ مثال کے طور پر صحافت کے لبادے میں چھپے ایجنٹس کو چلی بھیجا گیا اور یہ ظاہر کیا گیا کہ ان کے وہاں جانے کا مقصد صرف رپورٹنگ کرنا ہے۔ 28 ستمبر تک سی آئی اے نے 10 مختلف ممالک کے صحافیوں کو چلی میں داخل کروایا۔ سی آئی اے نے پروپیگنڈا نیوز آئٹم، چھوٹے اخبارات اور دیگر پروپیگنڈا سے متعلق سرگرمیوں کو بھی فنڈ کیا۔ آخر میں سی آئی اے نے امریکی صحافیوں کو انٹیلیجنس بریفنگ دی۔ سی آئی اے کی بریفنگ کے بعد ٹائم میگزین نے امیدوار ایلینڈے کی جیت سے متعلق اپنی سٹوری کا وقت اور تھرسٹ ہی بدل دیا۔ امریکہ کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایلینڈے حکومت پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اندرونی طور پر مضبوط ہو ہی نہ سکے اور امریکی مفاد کے خلاف کوئی پالیسی نہ بنا سکے۔ اس کے لیے امریکہ نے معاشی امداد بھی روک لی۔ امریکہ نے عالمی اقتصادی اداروں کے ذریعے بھی چلی پر دباؤ ڈلوانا شروع کر دیا تاکہ اس کی معاشی حالت خراب ہو۔ اس کے بعد اپنے اصل خفیہ منصوبے پر کام کرتے ہوئے 40 کمیٹی نے منظور کیے گئے فنڈ میں سے آدھے چلی کی اپوزیشن جماعتوں کو فراہم کیے، جن میں کرسچین ڈیموکریٹک پارٹی، نیشنل پارٹی اور دیگر گروپ شامل تھے۔ سی آئی اے سے فنڈ ملنے کے بعد اپوزیشن جماعتیں اس قابل ہو گئیں کہ وہ اپنا اخبار اور ریڈیو اسٹیشن قائم کر سکیں۔ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو اپریل 1971 کے میونسپل الیکشن، مارچ 1973 کے کانگریس الیکشن اور مرحلہ وار ضمنی الیکشن سے پہلے فنڈز فراہم کر دیے گئے۔ 40 کمیٹی نے اپوزیشن، میڈیا اور پروپیگنڈا مہم کو جاری رکھنے کے لیے بڑا فنڈ منظور کیا۔ اپوزیشن کی پبلیکیشنز کے لیے $1.5 بلین کے فنڈ جاری کیے گئے اور اس طرح چلی میں میڈیا کی آزادی برقرار رہی۔ اکتوبر 1972 میں 40 کمیٹی کی جانب سے 3 پرائیویٹ سیکٹرز کے گروپس کے لیے $1 لاکھ کے فنڈ جاری کیے گئے، لیکن سی آئی کے مطابق یہ فنڈز 1973 کے کانگریس الیکشن میں اپوزیشن کے امیدواروں کو سپورٹ فراہم کرنے کے لیے دیے گئے۔
CIA نے چلین ملٹری کے اندر بھی اپنے ایسٹس پیدا کیے جن کے ذریعے اہم معلومات حاصل کی گئیں۔ ستمبر 1971 میں جب یہ سارا سیٹ اپ مکمل کر لیا گیا تو CIA کے سینٹیاگو اسٹیشن اور ہیڈ کوارٹر واشنگٹن میں یہ طے کیا گیا کہ اب اس نیٹ ورک کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ریجیم چینج کا آپریشن کیری آؤٹ کیسے ہوتا ہے، کس کس طرح سے اس میں کام کیا جاتا ہے۔ یہ تمام وہ باتیں آپ کو سنی نہیں لگ رہی جو کہ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء آج کل کر رہے ہیں، اور اگر یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے تو اس خط کو اتنا چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ ایک ان ڈیٹڈ ان سائنڈ کاغذ کے اوپر نواز شریف سپریم کورٹ چلے گئے اور جوڈیشل کمیشن بن گیا۔ اتنا سیریس نیشنل سیکیورٹی کا ایشو، کردار کیا بے نقاب کبھی نہیں ہوں گے؟ یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کے انٹرنیشنل لنکیجز بھی ہیں جو عالمی طور پہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وزیر اعظم عمران خان نے جلسے میں ایک ذکر کیا خط کا کہ اس میں تھریٹس ہیں، اور اگر اس خط کی آپ معلومات حاصل کریں جب وہ تھوڑی بہت چیزیں سامنے آئیں گی تو جو اس کی تاریخ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہوگی، اور پھر اپوزیشن نے جو نو کانفیڈنس موشن موو کیا، تو یہ تمام چیزیں ایک نیو گلوبل آرڈر کہہ رہے ہیں کہ ایمرج کر رہا ہے، اس میں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کے ساتھ لنک ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ سینئر صحافی عامر متین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ایک نیا کہہ رہے ہیں گلوبل آرڈر شیپ ہو رہا ہے، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے یا کہ نہیں ہے تو ڈومیسٹک پالیٹکس کا حصہ ہے؟ ارشد، ہم اس وقت بہت زیادہ اپنی داخلی سیاست کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور داخلی سیاست بھی بہت گندی ہو رہی ہے، بہت انورڈ لکنگ ہوئے ہیں، اور یہ ایسا ہمیشہ کہا تو جاتا ہے، مگر اس وقت ہمیں جتنا اقتصادی اور سیاسی استحکام چاہیے کبھی بھی نہیں چاہیے تھا۔ وہ اس لیے کہ پورا ایک انٹرنیشنل جو پولیٹیکل آرڈر ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے یوکرین کی وار کے بعد۔ کلیئرلی ایک طرف رشیا چائنا کا کیمپ جا رہا ہے، دوسری طرف یورپ اور نیٹو امریکہ کا کیمپ جا رہا ہے، باقی ہر لوگ اپنے مفادات کے مطابق ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ آپ کو جس طرح یہ اپرچونٹی کرائسس بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ یہ صرف پولیٹیکل آرڈر چینج نہیں ہو رہا، یہ انٹرنیشنل فائنینشیل آرڈر چینج ہو رہا ہے۔ وہ کیسے انٹرنیشنل فائنینشیل آرڈر کیسے؟ ارشد، 1944 سے پہلے سونے کے ذریعے بارٹر ہوتا تھا، بعد میں جب پورا یورپ ڈیٹ پہ چلا گیا تو ہم کرنسی پہ آگئے، اور دنیا کی ساری کرنسی 60% جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ ڈالر کے ساتھ پیکڈ ہے، ڈالر کی ہیجمنی ہے جس کی وجہ سے دنیا کی ساری اکانومی اس پہ کھڑی ہے۔ تو چین پہلے یورو نے ٹرائی کیا تھا، وہ فیل ہو گئے۔ اب روس اور چین اور کافی ممالک ہیں انہوں نے سیریسلی چیلنج ڈالر کی ہیجمنی کو کر دیا ہے۔ آپ نے یہ 2-3 خبریں بڑی آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہیں، ساری پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ چین اور رشیا جو ہیں وہ روبل میں اور اپنے یوان کے اندر اپنا کاروبار کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے سعودی عربیہ اور UAE، وہ پیٹرو ڈالر سب سے بڑی ان کا ایک اختیار ہوتا تھا، انہوں نے کہا جی ہم بھی یوان چائنا جو ہے، یاد رہے کہ دنیا کا سب سے بڑا آئل کا ایکسپورٹر سعودی عربیہ ہے اور تقریباً سب سے بڑا بائر جو ہے چین ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم یوان کے اندر بھی بجائے ڈالر کے جو ہے نا یہ ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ اور انڈیا، بات یہ ہے کہ حوصلہ کرنے کی بات ہے، استحکام کیوں ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ انڈیا نے روس کے ساتھ اچھے ٹرمز پہ، سستے ٹرمز پہ، بہتر ٹرمز پہ روپی کے اندر تیل خرید رہے ہیں، باقی انڈین روپی کے اندر خرید رہے ہیں۔ اور دوسرا وہ ایران کے ساتھ جب ساری سینکشنز ہمارے لیے سینکشنز ہیں، ہمارے لیے ڈر رہے ہیں ہم کہ رشیا سے بھی کوئی اس طرح کے سینکشنز ہیں، تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس سیاسی استحکام ہوتا ہے تو اس کرائسس میں ہمارے لیے بھی اپرچونٹی ہے۔ ہم نہیں اس لیے شاید کر سکتے یا حوصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہماری ٹریڈ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے یورپ پہ اور امریکہ کے ساتھ، تو اگر ہمارے اندر پولیٹیکل ول ہو اور ہم اکانومی وہ کر سکیں تو بڑے ویز اینڈ مینز نکل آ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ ہم آلریڈی چائنا کے ساتھ پہلے $4.5 بلین کا کرنسی سواپ کہتے ہیں اسے، کہ روپیز اور یوان کے اندر ٹریڈ ہماری ہو رہی ہے، اب انہوں نے $5.5 بلین کی کریڈٹ یہ کر دیا ہے، تو ہم لیٹ سے ہم بھی سعودیہ UAE کیونکہ ہمارا روپے کا ان کو فائدہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ نا ہمیں یوان کے اندر جو ہے نا وہ دے دیں، وہ یوان ہم چائنا کے ساتھ کرتے ہیں، اور چائنا
اور رشیا اس وقت کیونکہ روبل اور یوان کو بڑھانا چاہتے ہیں، وہ اس ہیجمنی کو توڑنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اور یہ یوکرین کرائسس کے بعد جو سینکشنز لگی اس کے بعد یہ نیا اکنامک آرڈر آ رہا ہے، پوری دنیا کو ریئلائز کیا ہوا ہے، دنیا چینج ہو رہی ہے، پوری دنیا کا پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل آرڈر از مور امپورٹنٹ، کیونکہ چین اور رشیا جو ہے جس طرح کہ انڈیا نے کیا ہے وہ آپ کو سستی پروفیٹیبل بہتر ٹرمز کے اوپر اگر آپ ان کی کرنسی کے اندر کاروبار کرنا چاہیں، یہ کبھی موقع نہیں تھا، یہ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اگر اپنے صحیح طریقے سے کارڈز کھیلیں۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اندرونی انتشار نہ ہو۔ وزیراعظم عمران خان صاحب پہ فیلڈ فارن پالیسی کا ان کے ناقدین اپوزیشن الزام لگاتی ہے، اب سمجھتے ہیں چین کے ساتھ انہوں نے وزٹ کیا، رشیا کا وزٹ کیا، اور حکومت پاکستان کو اور اداروں کو یہ ادراک ہے کہ یہ گلوبل آرڈر اس طرح چینج ہو رہا ہے، اور ڈومیسٹیکلی جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نے میمو گیٹ بھی دیکھا تھا جب ایک اور جنگ چل رہی تھی، اس کے ساتھ یہ لنکیجز بن رہے ہیں اور کردار سارے وہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ چین کے ساتھ تو کنسسٹنٹ جو مرضی بھی گورنمنٹ رہی ہے، ہماری ایک ہی پالیسی رہی ہے، مگر یہ جو رشیا والا ہے ہمارا بڑا وہ ایک ڈیرنگ تھا، تقریباً تمام ہی لوگ ایون اپوزیشن میں بھی کسی نے اپوز نہیں کر سکتے تھے کہ نہ جانا وہاں زیادہ نقصان دہ تھا، مگر ہم نے ساتھ میں لائن بڑی اچھی لی ہے کہ ہم نے ابسٹین کیا ہے، ہم امن کی طرف ہے، ہم ان کی طرف بھی تعلقات رشیا وغیرہ کے ساتھ بھی بڑھا رہے ہیں، مگر ہم ان کے ساتھ بھی ڈائریکٹ لڑائی نہیں کر رہے، تو یہ ویسٹ کے ساتھ تو یہ بڑی دانش مندانہ ہے ایک اپروچ ہے کہ ہم کسی کے کیمپ میں نہیں ہیں، ماضی میں ہم کیمپوں میں رہے ہیں، اس کے لیے ایک اچھی پولیٹکس چاہیے، اچھی عقل چاہیے، اور خانی اندرونی جو ہے سیاسی اور اقتصادی استحکام، اور اس اقتصادی استحکام تب آتا ہے سیاسی استحکام آئے، تو میں سمجھ رہا ہوں جو آج تبدیلیاں آج کل میں یہ نظر آ رہی ہیں ریورسل ہو رہا ہے، اس کے پیچھے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اندازہ ہے کہ اس وقت اگر ہم کمزور اندرونی طور پہ ہوئے اور سارے گورنمنٹ اور صرف فوج ایک پیج پہ نہیں، باقی پارٹیز کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ ان کو بھی ایک پیج پہ ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، یہ ہمارے لیے ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ ہے، یہ ہماری بقا کا ارشد مسئلہ ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ بحث نہیں ہو رہی۔ 99% ٹاک شوز جو ہیں وہ جی اس نے یہ ٹوٹ گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ بالکل ایک فضول قسم کی سیاست کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی خطے کی سیاست کے انٹرنیشنل کی سیاست پہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے بہت زیادہ اس کے ساتھ مفادات جو ہیں وابستہ ہیں۔ ریجیم چینج، یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے رشیا میں ریجیم چینج کا کہا کہ ولادیمیر پیوٹن کو چینج ہونا چاہیے، اور اس میں وہاں پہ کافی ساری چیزیں ریجیم چینج کے حوالے سے ہو رہی ہیں، جو کچھ ریجیم چینج کا فارمولا ہے امریکہ کا، اس کے کچھ اثرات آپ کو یو ایس اور اس کے لحاظ کے پاکستان میں بھی نظر آ رہے ہیں؟ ارشد جو فرسٹ کولڈ وار تھی اس کے اندر سوائے یہ کیوبن میزائل کے کوئی زیادہ بڑا کرائسس نہیں آیا تھا، یہ رجیم چینج اور ایک سپر پاور کا دوسری سپر پاور کو کہنا، اور پھر الفاظ کہ بچر آف رشیا جو بائیڈن نے کہہ دیے ہیں، یہ ایون کہ میکرون کو یہ کہنا پڑا ہے کہ جناب یہ اس الفاظ میں نہیں ہے، سو یہ ایکریمنی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ رولز آف انگیجمنٹ جو ہے نا انٹرنیشنل پاورز کے وہ نہیں رہے ہوئے ہیں، اور وہ بالکل ہر ملک کے مقابلے سے دیکھ رہا ہے۔ فار ایگزامپل سینکشنز تو امریکہ نے لگا دی ہیں، مگر یورپ نے کہا ہے کہ جناب ہم جو ہے ان کے گیس کے بغیر چل نہیں سکتے ہیں، سو ان کے لیے سلیکٹیولی نکل گیا۔ انڈیا نے کہا جناب ہم رشیا کو نہیں چھوڑ سکتے، سو وہ روپوں کے اندر جو ہے بہتر ٹرمز کے اوپر جو ہے گیس اور جو ہے نا یہ انرجی جو ہے روس سے لے رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں لے سکتے ایران سے یا رشیا سے؟ کیونکہ ہمارے میں طاقت نہیں ہے، ہم میں ڈر نہیں ہے، ہماری ویسٹ پہ ڈیپینڈنسی ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں تو ڈیپینڈنس جو ہمیں توڑنی پڑے گی۔ پہلے اکنامک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل چھلانگ لگا دی جائے، مگر اس گنجائش میں جتنی نکلی جائے، جس طرح کہ انڈیا نے سمجھایا ہے کہ جناب ہماری ٹوٹل آرمز کی ڈیپینڈنس بھی رشیا پہ ہے، ہماری انرجی اور اکنامک ڈیپینڈنس بھی ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے، سو ہمارے بھی مسائل ہیں، ہم قرضوں کے اندر دبے ہوئے ہیں، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمیں سب سے آسان کام ہے کہ ہم بالکل سب کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں، ایران سے بھی ہم گیس لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بارٹر کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ پیٹرول ڈائریکٹلی پائپ لائن میں آ جاتا ہے، ہم رشیا سے انڈیا ٹرمز پہ لے سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ اور اس وقت چائنا اور رشیا انٹرنیشنل یہ جو فائنینشیل آرڈر ہے اس کی وجہ سے اور اس کی ہیجمنی توڑنے کے لیے بہتر ٹرمز دینے کے لیے تیار ہیں، کم از کم اس کو ایکسپلور ضرور کرنا چاہیے۔ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر،
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔